اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا هذه امتکم امتا واحدہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کی مناسبت سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے میلاد مسعود کی مناسبت سے آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اس بابرکت مناسبت سے ہر سال پوری دنیا میں ہفتہ وحدت کے عنوان سے منایا جاتا ہے، یعنی 12 ربیع الاول جو ہمارے اہل تسنن بھائیوں کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کی مناسبت ہے، وہاں سے اس ہفتے کا آغاز ہوتا ہے، اور 17 ربیع الاول جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کی مناسبت شیعیان حیدر کرار کے نزدیک ہے، اور ساتھ ہی مناسبت پائی جاتی ہے رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے میلاد مسعود کی مناسبت سے۔ لہٰذا یہ ہفتہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، نہایت ارزش کا حامل ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس ہفتے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اس ہفتے کو منانا چاہیے۔ ہم اس ہفتہ وحدت میں آپ کی خدمت میں ان دو بزرگوار ہستیوں کی تعلیمات کا نچوڑ جو امت سے کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وحدت کیا چیز ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، صمیمیت کے ساتھ رہنا، اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنا، ایسے مل کر زندگی بسر کرنا جس سے خود اللہ تبارک و تعالی کی وحدت، یکتائیت اور توحید کا عملی طور پر مظاہرہ ہو۔ بس مسلمانوں کی یہ وحدت در واقع اللہ تبارک و تعالی کی اس وحدت کی تجلی کا مظاہرہ ہونی چاہیے کہ جو حق تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے اپنے اندر ایسی ہی ایک وحدت اور ہمبستگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اسی کلمہ وحدت کو قرآن مجید میں حبل اللہ سے تعبیر فرما رہا ہے۔ لہٰذا فرمان ذیشان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی اس حبل کو، اللہ کی اس رسی کو، اللہ کی اس وحدت کلمہ کو ایسے تھام لو کہ آپس میں تفرقہ نہ ہو، یعنی یہ حبل اللہ ایسے اختیار کر لی جائے کہ مسلمانوں میں دوئیت نظر نہ آئے، تشتت نظر نہ آئے، افتراق نظر نہ آئے۔ مسلمان وحدت کلمہ کا مظاہرہ کریں، جیسے ان کا خدا وحدہ لا شریک ہے، ایسے مسلمان یوں مل کر ایک انسجام اور اتحاد کا عملی مظاہرہ کریں۔ لہٰذا خداوند متعال نے تمام انبیاء کرام کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے جانشین حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی وحدت کے عملی قیام کا دستور دیا ہے۔ بسا اوقات ہمارے معاشرے میں بعض شدت پسند، بعض ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو ان تعلیمات کا غلط
معنی اور غلط مطلب معاشرے کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا وحدت کی تفسیر جو ہمارے معاشرے میں کی جائے، اگر وحدت سے مراد یہ لی جائے کہ کسی ایک مذہب کا انتخاب کر لیا جائے، یعنی تمام مسلمان جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب شیعہ ہو جائیں، تمام مسلمان جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ فقہ حنفی اختیار کر لیں، مالکی اختیار کر لیں، شافعی کے پیروکار ہو جائیں۔ وحدت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مذاہب اسلامی میں سے کسی ایک مذہب کا انتخاب کیا جائے، اور وحدت اسلامی کا ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مشترکات کو اخذ کر لیا جائے اور متفرقات کو طرد کر دیا جائے، ٹھکرا دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، بلکہ وحدت کی تفسیر اور وحدت کی جو درست تشریح ہے وہ یہ ہے کہ تمام مکاتب اسلامی اپنے مشترکہ دشمن کے سامنے یک زبان ہو کر اسلام کی سربلندی کا اظہار کریں اور اسلام کی سربلندی کے لیے باقاعدہ طور پر جدوجہد کریں۔ لہٰذا درست ہے کہ ہمارے فروعات دین میں اختلاف پائے جاتے ہیں، ہمارے اصول دین میں نظریات مختلف ہیں، لیکن یہ ہمارے اصول اور فروع میں پائے جانے والے اختلافات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے جذبات کو مجروح کریں، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ منطقی برہان کے ذریعے سے، منطقی دلائل کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے، عقلی اسلوب کا سہارا لیتے ہوئے ہم آپس میں گفتگو کریں، جس کے لیے خود خداوند متعال نے ہمیں راستہ بیان کر دیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی خداوند متعال ہمیں کہہ رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کی سبیل کی طرف لوگوں کو بلاؤ، پکارو، دعوت دو، لیکن یہ جو تمہاری دعوت ہے اللہ کی سبیل کی طرف لوگوں کو پکارنے کی، یہ حکمت پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اگر تم کسی کے ساتھ مجادلہ بھی کرتے ہو تو یہ تمہارا مجادلہ احسن انداز میں ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسی خوبصورت روش کے مطابق ہونا چاہیے کہ دوسرے تمہارے گرویدہ ہو جائیں اور تمہارے عاشق ہو جائیں، تمہاری بات سننے کے بےتاب رہیں اور خود بخود تمہاری طرف لپکتے ہوئے آئیں، جیسے ہمارے سیدی و مولائی حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کا وہ فرمان ذیشان کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ تو فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، بے شک اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے اندر پائی جانے والی حکمت کا، موعظہ حسنہ کا علم ہو جائے تو وہ لوگ خود بخود ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو بس خداوند متعال جب ہمیں اس مطلب کی طرف ارشاد فرما رہا ہے، رہنمائی فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ادھر سے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا فرما رہے ہیں کہ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، تو معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں حکمت اور دانائی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں منطقی برہان کا سہارا لے کر گفتگو کرنی چاہیے، ہمیں ایک ایسے منطقی استدلال میں اپنی گفتگو کو مد مقابل میں پیش کرنا چاہیے کہ مد مقابل ہماری گفتگو کو تسلیم کرنے پر رضامند ہو جائے، اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ ہی باقی نہ بچے اور وہ خود بخود ہمارا گرویدہ ہو جائے اور ہماری بات سننے سے اس کے اعتقادات، چاہے وہ اعتقادات اصول دین سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے اس کے وہ اعتقادات فروعات دین سے تعلق رکھتے ہوں، اس کے یہ اعتقادات مجروح نہ ہوں، اس کے جذبات نہ بھڑکیں اور وہ ہماری بات سنے اور کہے کہ واقعاً یہ جو بات انہوں نے کہی ہے
اس پر سوچنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، شاید ہم کسی درست نتیجے پر پہنچ جائیں اور شاید کوئی ایسا راستہ ہمارے سامنے کھل کر آ جائے کہ جس راستے کا ہمیں پہلے سے علم نہیں تھا۔ پس وحدت اسلامی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان کسی ایک مکتبہ فکر اور ایک آئیڈیالوجی کو انتخاب کر لیں اور اس کے پرچم تلے آ جائیں۔ یہ ہرگز وحدت کا مطلب نہیں ہے، اور وحدت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مشترکات کو لے لیں اور اختلافات کو نظر انداز کر دیں، یہ بھی وحدت کا مطلب نہیں ہے۔ بلکہ وحدت کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریات میں اختلاف رکھیں، لیکن اس اختلاف کو احسن انداز میں بیان کیا جائے۔ اور وحدت کلمے کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے متفقہ دشمن کے مد مقابل، جو آپ کا دشمن صرف نہیں ہے، توحید کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، یعنی وہ مشترکات کہ جن پر آپ تمام مسلمانوں کا ایک اتفاق ہے، اتحاد ہے، وحدت کلمہ ہے، تو اس وحدت کلمہ کے اوپر جو دشمن آپ کا آ کر آپ کی اس وحدت کلمہ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یعنی آپ کی توحید کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، آپ کی اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، توحید اور اسلام کی مشترکہ تعلیمات جو ہم تک منتقل کرنے والی ذات حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کی ذات گرامی کی اہانت کرنا چاہ رہا ہے اور ان کی تعلیمات کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یعنی دنیا بھر میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کے طور پر متعارف کروانا چاہ رہا ہے، اسلامی تعلیمات کو دہشت وحشت پر مبنی تعلیمات پر مشتمل متعارف کروانا چاہ رہا ہے، تو یہاں تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مصداق بن کے یہاں پر متحد ہو جائیں اور توحید کا دفاع کریں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات معصومین علیہ السلام کی سیرت عملی کا حصہ رہا ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا لازمی جز قرار رہا ہے۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہ السلام کی خود یہ عملی سیرت ہوا کرتی تھی کہ آپ بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے بلا تفریق، کہ چاہے وہ آپ کا عقیدت مند ہے یا آپ کا عقیدت مند نہیں ہے، یعنی مسلمان ہے، آپ لوگوں کی عملی یہ روش ہوتی تھی کہ آپ بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی تشییع جنازہ میں شرکت کیا کرتے تھے، ان کے حق میں گواہی دیا کرتے تھے، ان کی امانتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کی اپنی صرف سیرت نہیں رہا کرتی تھی، بلکہ اپنے شیعوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے نقش قدم پر چلنے والوں کو بھی حضرات اہل بیت علیہ السلام کی یہی تعلیمات ہوا کرتی تھی اور اسی مطلب کی طرف انہیں ترغیب دلایا کرتے تھے اور تشویق دلایا کرتے تھے۔ لہٰذا رئیس مذہب حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف تحیت و ثنا، جن کے آج میلاد مسعود کا دن ہے اور ہم حضرت جعفر صادق علیہ آلاف تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع میں جشن منا رہے ہیں، امام جعفر صادق کی سیرت اور تعلیمات میں بھی وحدت اسلامی کو نہایت اہمیت دی گئی تھی۔ لہٰذا اپنے پیروکاروں کو نصیحت کرتے ہوئے امام جعفر صادق اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اِنَّ امامتنا بالرفق والتعلف والوقار والتقیت وحسن الخلطت والورع والاجتہاد فرغب الناس فی دینکم وفیما انتم فیہ، یعنی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہماری امامت کیا ہے؟ ہماری امامت نرمی پر مشتمل ہے، ہماری امامت ملائمت پر مشتمل ہے، ہماری امامت لطف و مہربانی و متانت پر مشتمل ہے، ہماری امامت میں تقیہ بھی موجود ہے، حسن معاشرت بھی موجود ہے، زہد و ورع بھی موجود ہے، اور جد و جہد کی بنیاد پر ہماری امامت کا دار و مدار ہے۔ پس ایسا کام کرو جس سے لوگ تمہارے دین
اور تمہارے مذہب کی طرف راغب ہو جائیں اور کھچے چلے آئیں اور کہیں کہ یہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے، فوراً جاؤ دیکھو کہ یہ کیا کہتا ہے، فلاں مسئلے میں اس کی کیا نظر ہے، یہ فلاں انٹرنیشنل مسئلہ جو چل رہا ہے، اس انٹرنیشنل مسئلے کے اندر صادق آل محمد کے شیعہ کا کیا نقطہ نظر ہے، اس کو دیکھو، اس کو جانو اور اس کو نظر انداز نہ کرو۔ یعنی اس قدر ان کے نزدیک صادق آل محمد کے شیعیان حیدر کرار کی اہمیت ہو۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا باقاعدہ اہل سنت کے ساتھ، ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں تاکید فرمایا کرتے تھے۔ من صلی معہم فی الصف الاول کان کمن صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی باقاعدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ جا کر پہلی صف میں کھڑا ہو کر ان کے ساتھ نماز پڑھے گا، گویا کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز جماعت ادا کی ہے۔ یعنی اس قدر اہمیت امام صادق آل محمد کے نزدیک وحدت کلمہ کی تھی کہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ جاؤ جا کر ان کے ساتھ ایک نماز ادا کرو، وحدت کلمہ کا اور توحید کا عملی مظاہرہ کرو اور ایک نماز ادا کرو ان کے ساتھ۔ اگر آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو گویا کہ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ یہ ہے وحدت کلمہ جس کی طرف امام صادق آل محمد اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ اسحاق بن عمار کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ نماز پڑھنے چاہیے، یعنی تاکید کر رہے ہیں اسحاق بن عمار کے ساتھ، اور روایت کے جملے ہیں کہ صلی معہم، اے اسحاق بن عمار جاؤ اور جا کر ان کے ساتھ نماز جماعت ادا کرو۔ صلی معہم صلی معہم فإن المصلی معہم فی الصف الاول کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، یعنی اے اسحاق بن عمار ان کے ساتھ جا کر نماز ادا کرو، فإن المصلی معہم فی الصف الاول، کہ جو ان کے ساتھ جا کر پہلی صف میں شریک ہو اور ان کے ساتھ پہلی صف میں اقتداء کرے اور نماز پڑھے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اپنی تلوار کو اللہ کی راہ میں باہر نیام سے نکالا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے وہ اب تیار ہے اور جہاد کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں واقعاً جہاد ہے جب مسلمان تمام ایک مختلف مکاتب فکر کے سے تعلق رکھنے والے ایک امام جماعت کی اقتداء میں نماز کریں اور اس امام جماعت کی اقتداء میں اس کے مقتدی پہلی صف میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوں، تو اس سے جو اسلام کی ابوت نمایاں ہوگی، جو اس سے اسلام کا وہ عالی اور متعالی مقام دنیا میں نمایاں ہوگا، اور جس سے وحشت اور دہشت اسلام کے دشمنوں کے دلوں میں بیٹھے گی، یہ واقعاً اللہ کی راہ میں تلوار کو نیام سے باہر نکال کر باقاعدہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کم نہیں ہے۔ اور اس کا وہی مرتبہ ہے جو امام صادق آل محمد نے یہاں فرمایا ہے کہ صلی معہم فإن المصلی معہم فی الصف الاول کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ، یعنی گویا اس نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی ہے اور باقاعدہ طور پر وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے باقاعدہ وہ تلوار چلا رہا ہے، اور یہ اس کا اس طرح سے نماز قائم کرنا اسلام کی سربلندی، قرآن کی سربلندی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی سربلندی کا مصداق قرار پائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ان تعلیمات میں باقاعدہ طور پر معاشرت کرنا ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ اور دیگر مکاتب اسلامی سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ معاشرت کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشیعہ انکم قد نصبتم علینا، اے اہل شیعہ، اے شیعوں کی جماعت، اے شیعوں کا گروہ، آپ کو ہماری طرف نسبت دی گئی ہے، کونو لنا زینا ولا تکونو شینا، یعنی ہمارے لیے زینت کا باعث بنو اور ہمارے لیے رسوائی کا باعث تم لوگ ہرگز
نہ بنو۔ بس اسی طرح سے اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ واحدہ اسلام کی بلندی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور ایک ایسی وحدت کا مظاہرہ کریں کہ یہ وحدت اسلام دشمن عناصر کے دلوں میں رعب و دبدبہ پیدا کر دے، اور اس مسلمانوں کے اس طرز عمل سے تمام دشمنان اسلام ضعف کا شکار ہو جائیں، اور جتنی بھی انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، جتنی بھی انہوں نے اسلام کے خلاف جد و جہد کی ہے، اسلام کے خلاف کوشش کی ہے، وہ سب نیست و نابود ہو جائے، ملیا میٹ ہو جائے، اور تمام دنیا میں اسلام اور اسلام کے پیروکاروں کی جو ہے نا وہ عظمت اجاگر ہو، اور تمام ان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج ہماری دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں سے جو نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، وہ نفرت باہر سے کہیں ہماری طرف نہیں آئی ہے، اس نفرت کا منشا وہی نفرت ہے جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی اگر شیعہ سنی سے نفرت کا اظہار کرے گا، سنی شیعہ سے نفرت کا اظہار کرے گا، اگر کوئی اسلامی مکاتب سے تعلق رکھنے والے، مختلف طرز تفکر سے تعلق رکھنے والے افراد ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو تحمل نہیں کریں گے، تو یہ جو نفرت ہمارے آپس کے درمیان ہے، یہی نفرت ہماری سرحدوں سے باہر جائے گی، اور اسلام کی سرحد سے باہر جب دوسرے افراد مسلمانوں کو دیکھیں گے تو اسی نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ یہ وہی مسلمان ہیں کہ جو دوسرے مسلمانوں کا سر گردن سے جدا کر دیتے ہیں، یہ وہی مسلمان ہیں جو اپنے دوسرے مسلمانوں بھائیوں کی ناموس کو تجاوز کرتے ہیں، ان کے بچوں کو تجاوز کرتے ہیں، ان کی ناموس کا قتل کرتے ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ آج کل پوری دنیا میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، جسارت کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے، تو اس کا محور بھی یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے کیسے مسجدوں میں پھٹ جاتے ہیں اور مسجدوں کو جیسے تباہ کرتے ہیں، تو یہ ان کی تعلیمات کہاں سے آئی ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئی ہیں۔ لہٰذا العیاذ باللہ ہمارا یہ طرز عمل باعث بنتا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی نمونے سے دکھائیں جیسے مسجد کے اندر ایک مسلمان پھٹ رہا ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ہم لوگوں نے ڈالا ہے کہ ایسے مسلمان منفجر ہوتے ہیں اور ایسے پھٹ جاتے ہیں، اور مسجد میں جتنے بھی نمازی ہیں ان کے خون کو ایسے بہا دیتے ہیں، مسجدوں کو ایسے ویران کر دیتے ہیں۔ تو یہ تعلیمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، لہٰذا وہ ہم سے اس تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے دور ہوتے ہیں، وہ ہمارے سے نفرت کرتے ہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں ہمارے طرز عمل کی وجہ سے، جس طرز عمل کو برطرف کرنے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تعلیمات ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو ہماری اس بات پر ضرورت ہے کہ تمام مسلمان ایک وحدت کلمہ کا اظہار کریں۔ کیوں؟ چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اور ماننے والے اور ان کے اوپر اپنی زندگیاں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ کیوں وحدت کا مظاہرہ نہیں کرتے جس وحدت کا عملی مظاہرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کیا کرتے تھے، جس وحدت عملی کا مظاہرہ خود حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تعلیمات میں یہ مطلب واضح طور پر ملتا ہے کہ امام اپنے شیعوں سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے کہ آپ حضرت علی ابن ابی طالب کے شیعوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ یعنی حضرت علی کے شیعہ کیسے زندگی بسر کیا کرتے تھے؟ یعنی جب وہ کسی قبیلے کے اندر جاتے تھے تو ان کے مؤذن بن جاتے تھے، ان کے درمیان جا کر ان کے امام جماعت بن جاتے تھے، ان کے اموال کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور ان کے درمیان ایسے رچ بس جاتے تھے، ایسے ان کے درمیان جا کر زندگی گزارتے تھے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شخص باہر سے اٹھ کے آیا ہے، کوئی اجنبی شخص ہے، کوئی انجان شخص ہے۔ وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا اپنا ہی مسلمان بھائی ہے، ہمارا اپنا ہی شخص ہے۔
بس وہ نفرت جو آج کے معاشرے میں اسلامی فرقوں کے درمیان، اسلامی مکاتب فکر کے درمیان پائی جاتی ہے، اس نفرت کا منشا اسلامی تعلیمات ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کے پرچار کرنے والی شخصیات حضرت صادق آل محمد کی تعلیمات کا یہ نچوڑ نہیں ہے۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام میں کسی کی بھی تعلیمات میں یہ نفرت کی تعلیمات انہوں نے ہمیں منتقل نہیں کی ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وحدت، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم باقاعدہ اپنے اہل سنت بھائیوں کی عیادت کیا کریں اگر وہ مریض ہو جائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم ان کے تشییع جنازہ میں باقاعدہ طور پر شریک ہوں، جیسے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام شریک ہوا کرتے تھے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مساجد میں جا کر نماز پڑھیں، ان کو دعوت دیں کہ وہ ہماری مساجد میں آئیں اور آ کر نماز جماعت ادا کریں۔ جب ہم کسی نیک عمل کا اظہار کرتے ہیں، کوئی صدقہ دیتے ہیں، کوئی خیرات کرتے ہیں، تو اس صدقے اور خیرات کی تقسیمی میں ہم اس آئیڈیالوجی کو بیچ میں نہ لے کر آئیں کہ یہ حنفی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ شافعی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ مالکی ہے، یہ امام صادق کا شیعہ ہے، مجھے صدقات و خیرات دینی ہے تو مجھے اسے دینی ہے۔ نہیں، اس میں اس تفریق کو بھی، یعنی نیک کاموں کی انجام دہی میں بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کے کلمے کو بلند کریں اور اسلام کا بول بالا کریں۔ کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں خود ایک یہی مصرف مؤلفۃ القلوب ہے؟ کیوں یہ مؤلفۃ القلوب قرار دیا گیا اور کسے زکوٰۃ دی گئی؟ یعنی وہ جو اسلام سے باہر ہیں، انہیں زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، ان کے دل اسلام کے بارے میں نرم ہوں اور وہ اسلام کے بارے میں ایک مثبت طرز تفکر اپنائیں۔ تو ہم ایسے اپنے اموال کو مسلمان بھائیوں کے درمیان کیوں خرچ نہیں کرتے تاکہ ان کی جو ہے وہ نظر وحدت کی طرف آئے؟ یہ جو تفرقہ ظاہر ہو رہا ہے، جس تفرقے کی اب بیج بھی ہمارے درمیان باہر سے بویا گیا ہے اور دوسروں نے ہمارے درمیان ایک ایسی چیز کو ڈال دیا ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے متنفر نظر آئیں، ہمیں اس بیج کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکنا ہے، چونکہ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام سے متعلق نہیں ہے، باہر سے ہمارے درمیان آیا ہے اور ہم نے اس کو اٹھا کر واپس وہیں پھینکنا ہے جہاں سے یہ آیا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اعتقادات کا احترام کریں۔ یعنی یہ صرف شیعوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اہل سنت بھائیوں کے اعتقادات کا احترام کریں، اہل سنت بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شیعہ معتقدات کا احترام کریں۔ احترام کا کیا مطلب ہے؟ احترام کا کیا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریات، اپنے اعتقادات، اپنے جو افکار ہیں ان سے ہاتھ اٹھا لوں؟ میں جو نظریہ رکھتا ہوں اب اس نظریے کا قائل نہ ہوں اور اپنے اہل سنت بھائیوں سے بتاؤں بھئی آپ کے معتقدات کیا ہیں، وہ مجھے سارے لکھ کے دے دو، آج کے بعد میں ان معتقدات کا قائل ہو جاتا ہوں؟ کیا یہ وحدت کا مطلب ہے؟ نہیں، وحدت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے اعتقادات سے، اپنے نظریات سے، اپنی آئیڈیالوجی سے ہاتھ اٹھا لے۔ کیا وحدت کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے آئیڈیالوجی سے ہاتھ اٹھا لے اور اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے نظریات کو، اعتقادات کو، اپنے افکار کو جو حضرات اہل بیت علیہ السلام سے، قرآن و سنت سے اس نے استخراج کیے ہیں، ان اعتقادات کو وہ بیان نہ کیا کرے؟ نہیں، ہرگز اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے اعتقادات کو، نظریات کو بیان نہ کریں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اہل سنت بھائی اپنے اعتقادات کو بالکل واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں؟ تو جب وہ اپنے اعتقادات کو احسن انداز میں بیان کر سکتے ہیں تو ہم اپنے اعتقادات کو احسن انداز میں کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ ہم اپنے اعتقادات کو بیان کریں، ہم قرآن کی آیات کا سہارا لیں، ہم حضرات اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا سہارا لیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت کا سہارا لیں اور بتائیں کہ ہمارے جو تحقیقات ہیں ان تحقیقات کا یہ نچوڑ ہے۔ ہم نے بخاری کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے صحیح مسلم کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے جامع ترمذی کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، صرف آپ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی آئیں اور آ کر بہار الانوار کا مطالعہ کریں، آپ لوگ بھی آئیں اصول کافی کا مطالعہ کریں، آپ بھی آئیں استبصار کا مطالعہ کریں، من لا یحضرہ الفقیہ کا مطالعہ کریں، آپ بھی ان چیزوں کا مطالعہ کریں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہماری تعلیمات میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے کام کی ہے یا کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی تشریح آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔
اگر آپ کو ہماری تعلیمات میں کوئی ایسا مورد نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کی نظر میں نادرست ہے، نامعقول ہے، تو آپ اس کی تشریح پہلے ہم سے پوچھیں کہ آپ کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، کیا آپ اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں؟ جی کتاب کے اندر موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس روایت کا ہونا مسلماً اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ شیعہ کا معتقدات بھی اس روایت پر مشتمل ہے۔ ممکن ہے وہ روایت ہماری منابع اور روائی میں جمع کی ہو، لیکن جمع کرنے مقصود کی حیثیت سے صرف اس کو جمع کیا ہو، لیکن ہمارے معتقدات کا وہ حصہ نہ ہو۔ ہم اس کو احترام سے پڑھتے ہیں، اس کو نقد کرتے ہیں، دلائل لے کر آتے ہیں، روایات کی بررسی کرتے ہیں، روات کی بررسی کرتے ہیں، علم الدرایہ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس روایت کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے آئیڈیالوجی بھی دیکھیں کہ ہم اس روایت سے متعلق رجال کی کیا بحث کرتے ہیں، ہم اس روایت سے متعلق درایت میں کیا بحث کرتے ہیں، اس روایت کو ہمارے علماء ایکسپٹ کرتے ہیں یا ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں۔ صرف کتاب میں موجود ہونا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں، صحیح مسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم جامع ترمذی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ان ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان میں موجود ان روایات کو آپ کے علماء کے کلام کے ذریعے سے بیان کریں کہ آپ کے علماء اس کی کیا تفسیر کر رہے ہیں، آیا اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں یا اسے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تو اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ہم پیش کریں کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ بات جو بیان کی ہے، آپ کی علماء اسے مستند علماء اسے ایکسپٹ کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو یہ بات تو اسلامی اعتقادات یعنی قرآن و سنت کے منافی ہے۔ آپ قرآن و سنت کے منافی کیسے بات کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم اپنے اعتقادات سے ہاتھ نہیں اٹھائیں، آپ اپنے اعتقادات سے ہاتھ نہیں اٹھائیں، دونوں اپنے اعتقادات میں رہتے ہوئے برہان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، منطق کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، احترام کے ساتھ اپنے نظریات کو ایک دوسرے سے کی طرف بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان اصولی اور فروعی اختلافات کو احسن اور منطقی انداز میں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپس میں وحدت کلمے کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں بھی آزادانہ طریقے سے جاتے ہیں، اور ہوتا ہے ہمارے ملک میں، معاشرے میں چند انگشت شمار افراد ایسے ہیں کہ جو معاشرے میں نفرت کا بیج بونا چاہتے ہیں۔ ان افراد کا قلع کما کرنا، ان افراد کو آزادی اظہار کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی یعنی نفرت آمیز آئیڈیالوجی کو معاشرے میں جاری کرنے سے اور پھیلانے سے روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ریاست اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے رہی تو گویا کہ ریاست عملی طور پر فیل ہو چکی ہے، گویا کہ ریاست خود شدت پسندی اور ریاست خود جو ہے نا وہ فرقہ واریت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ اس مسلمانوں میں بھائی چارے کے فروغ کے لیے ان شدت پسند عناصر کو جو ہے وہ متوجہ کرے اور ان کو معاشرے سے ایسے نکال کر دور کرے اور کٹ آف کرے کہ یہ معاشرے میں اپنا اثر و رسوخ ظاہر نہ کر سکیں، معاشرے کے اندر اپنی منفی تبلیغات کو نہ پھیلا سکیں۔ لہٰذا جب حضرت امام جعفر صادق کے ایک صحابی نے اپنے مخالفین کے بارے میں اظہار نفرت اور بیزاری کرنا شروع کی حضرت امام صادق آل محمد کے سامنے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے بھی کچھ ایسے عقائد ہیں جو تم شیعہ کے ساتھ نہیں ملتے، یعنی بالاخره امام کے بھی کچھ نظریات ہیں کہ جو امام نے اپنے نظریات اپنے اس چاہنے والے تک منتقل نہیں کیے ہیں، تو کیا امام کو بھی یہ ہے کہ امام اس شخص سے اب بیزاری کا اظہار کر لیں اپنے اس شیعہ سے؟ پھر امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ خدا کے پاس بھی کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جو حقائق ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند متعال بھی ہم سے بیزاری کا اظہار کرے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان مطالب سے بیزاری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ احسن انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ مثلا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تعلیمات میں آپ اس مطلب کو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایاکم والخصومت فی الدین، کہ دین میں خصومت سے پرہیز کرو۔ کیوں یا ابن رسول اللہ، میں دین میں خصومت سے کیوں پرہیز کروں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلْبَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ،
کہ یہ جو آپ کے دل کے اندر جو خصومت آئی ہوئی ہے، دینی معاملات میں نفرت ہے، جو آپ اپنے کسی شیعہ بھائی کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی بریلوی کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی اہل حدیث کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ جو خصومت آپ کے دل کے اندر آ کر بیٹھ گئی ہے، یہ خصومت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کر دے گی۔ یعنی آپ ظاہراً نماز تو پڑھیں گے، ظاہراً روزہ تو رکھیں گے، ظاہراً ذکر و اذکار میں مصروف تو ہیں، لیکن یہ ذکر خود آپ کے لیے ایک رکاوٹ ہے خداوند متعال کے اس حقیقی ذکر کے لیے۔ یعنی آپ حقیقت میں خداوند متعال کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، یہ ظاہر زبان میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ کہا جا رہا ہے، الحمدللہ کہا جا رہا ہے، لیکن اندر آپ کے وجود میں جو ہے وہ ایک ایسی کثافت بھری ہوئی ہے کہ اس کثافت کے اور اس گندگی کے ہوتے ہوئے یہ لا الہ الا اللہ آپ کے وجود میں نہیں اتر رہا، یہ محمد رسول اللہ آپ کے وجود کے اندر نہیں اتر رہا، یہ الحمدللہ، یہ سبحان اللہ آپ کے وجود کے اندر نہیں اتر رہا ہے۔ اور چونکہ وجود کے اندر نہیں اتر رہا ہے، لہٰذا ہمارے اعضاء و جوارح سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ نفرت آمیز ہوں گے، ہم دوسروں کی جو ہے نا وہ دوسروں کو دھتکار دیں گے، دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، شدت پسندی کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور یہ بیج ہمارے اندر جو بویا ہے یہ باہر سے لوگوں نے بویا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات کا یہ ہرگز حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں امام صادق آل محمد رئیس مذہب جعفریہ کہ ایاکم والخصومۃ فی الدین، یعنی پرہیز کرو خصومت فی الدین سے، فإنہا تشغل القلب عن ذکر اللہ عز وجل، کہ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے نا وہ مشغول کر دے گا، آپ کو منحرف کر دے گا، وَتُؤْرِسُ النِّفَاقَ، اور آپ کے وجود کے اندر نفاق کو ایسے بھر دے گا، کینے کو ایسے بھر دے گا کہ جیسے آپ کسی اور چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، یعنی اس قدر بغض، کینہ اور نفرت آپ کے وجود میں آ جائے گا کہ آپ کو یہی بغض، کینہ اور نفرت جھوٹ بولنے کی طرف جو ہے نا وہ وادار کرے گا، یعنی آپ حق پسندی کی طرف آئیں گے ہی نہیں، نزدیک ہی نہیں جائیں گے حق پسندی کی طرف۔ کیوں؟ چونکہ آپ کا وجود کینے سے مملو ہے، ظاہراً لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ظاہراً زبان سے محمد رسول اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے وجود میں، آپ کے قلب کے اندر نہ تو لا الہ الا اللہ ہے، نہ محمد رسول اللہ ہے، نہ سبحان اللہ ہے، کوئی بھی ذکر اس وجود میں، اس دل کے اندر نہیں آ کر بیٹھے گا، اس قدر بغض اور نفرت سے آپ کا وجود مملو ہو چکا ہے۔ تو یہی بغض اور کینہ اور نفاق جو ہے یہ آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف جھوٹ نسبت دیں، کہیں بھئی اس نے توہین رسالت کر دیا، اس نے جو ہے نا وہ فلاں ایسی بات کی ہے کہ جو رسول خدا کی شان میں گستاخی ہے، یہ شخص جو ہے یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس نے یہ جو جملہ کہا ہے یہ جملہ صحابہ کی شان میں گستاخی کا نچوڑ بن رہا ہے۔ تو یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ خود اپنے معتقدات کا اظہار کر رہا ہے، برہان کے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر یہ برہان لے کر آ رہا ہے، دلیل لے کر آ رہا ہے، تو آپ اس دلیل کی پیگیری کریں، جائیں جا کر دیکھیں کہ یہ روایت جو بیان کر رہا ہے یہ کون سی کتاب سے بیان کر رہا ہے، آیا یہ اصول کافی میں درج ہے، آیا فروع کافی میں درج ہے، آیا یہ صحیح مسلم میں ہے، آیا یہ جو ہے وہ اس طرح کی کتابوں میں درج ہے۔ اگر روایت وہاں پر درج ہے تو اس کے رجال کی بررسی کریں، اس کی درایت کی بررسی کریں، سب سے بڑی بات اس روایت کو قرآن مجید کے ساتھ مطابقت کریں۔ اگر وہ ساری باتیں جو وہ کر رہا ہے وہ درست ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ منطق اور برہان کی پیروی کرتے ہوئے اس کی بات کو تسلیم کریں اور اپنا سر تسلیم خم کر لیں منطقی گفتگو کے آگے، چونکہ منطقی گفتگو کے آگے انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ انسان وہاں پر مجادلہ کرے، انسان وہاں پر منطقی گفتگو کے آگے جو ہے نا وہ قد علم کرے اور وہاں پر انسان غرور کا مظاہرہ کرے، وہاں پر انسان جھوٹ نہ بولے۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان کے اندر جو کینہ بھرا ہوا ہے، یہ جو انسان کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، یہ جو انسان کے اندر ایک نفاق اور نفرت بھری ہوئی ہے، یہی نفرت انسان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرے گی۔ پہلے ہم کہیں گے کہ یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت جھوٹی ہے، اس کا راوی جھوٹا ہے، یہ فلاں شخص ہی جھوٹا ہے، پھر جھوٹ 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 کرتے ہوئے ہم اپنی تمام ان تعلیمات پر جو وہ بندے خدا ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے سب سے انکار کر دیں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس سے انکار کرنا مسلمانوں کے لیے بہت نامعقول بات ہے۔ دلیل اور منطق کے آگے تسلیم خم ہونا
سر تسلیم خم کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پس مخالف کے اختلاف کی مکمل شناخت کرنا یہ جو ہے یہ باعث بنتا ہے کہ ہم مخالف سے جو اختلاف ہو رہا ہے اس اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے مخالف پر تبرہ نہیں کریں اور لعن و نفرین نہیں کریں۔ یعنی آپ جو اپنے مخالف کے اوپر لعن و نفرین کرتے ہیں، اس پر تبرہ کرتے ہیں، اور آپ کی لعنت کا، آپ کی نفرت کا معیار یہ ہے کہ اس کے اعتقادات آپ کے اعتقادات سے نہیں ملتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، لوگوں کی نظر میں تبرہ اور نفرین اور لعنت یہ ہے کہ اپنے مخالفین کے اوپر آئیں اور آ کر ان کے اوپر برا بھلا سب و شتم کرنا شروع کر دیں اور ان کے اوپر لعن و نفرین کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو ہم اپنے مخالفین کے اوپر جو لعن و نفرین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تبرہ کا مصداق ہے، جبکہ یہ تبرہ کا مصداق ہی نہیں ہے۔ تبرہ کہتے ہیں کہ اپنے مخالف سے اختلاف کی وجہ کو، جو دلیل ہے، جو بیس ہے، اس کو اچھی طرح سے دلیل کے ذریعے سے پہچان لینا۔ جب آپ نے دلیل کے ذریعے سے اپنے مخالف کی شناخت کر لی ہے تو اب آپ کا یہ کام ہے کہ اس سبب اختلاف سے، جس اختلاف کی وجہ سے وہ آپ کا مخالف بن رہا ہے، اس سبب اختلاف سے آپ دوری کا اظہار کریں اور بیزاری کا اظہار کریں۔ کہیں میں ان اعتقادات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، یہ اعتقادات جو ہیں وہ میرے تسلیم نہ کرنے کی وجہ یہ دلائل ہیں قرآن و سنت سے۔ یہ جو آپ نے بات کہہ دی کہ میں ان اعتقادات کو تسلیم نہیں کر رہا ہوں اور انہیں تسلیم نہ کرنے کے پیچھے میرے پاس قرآن و سنت سے یہ دلائل موجود ہیں، یہی آپ کا عمل اور آپ کا قول جو ہے یہی تبرہ کا عملی مصداق ہے۔ زبان سے کسی کو برا بھلا کہنا حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ مثلا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا فلاں شیعہ جو ہے وہ فلاں جگہ پر مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کے دشمنوں پر لعنت کر رہا ہے، تو امام صادق نے اس لعنت کرنے والے شیعہ کے اوپر لعنت کی اور فرمایا ما لہو لعنت اللہ یعرض بنا، یعنی اسے کیا ہو گیا ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو، وہ اپنے اس عمل سے ہمارے لیے لوگوں کی زبانیں کھول رہا ہے۔ یعنی تم اگر کسی دوسرے کو لعن و نفرین کر رہے ہو تو وہ جو دوسرے کا معتقد ہے وہ آئے گا تمہارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر لعن و نفرین کہے گا۔ لہٰذا امام صادق آل محمد باقاعدہ ما لہو لعنت اللہ یعرض بنا، اس کو کیا ہو گیا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لعنت کا جو ہے وہ ایک زبان لوگوں کی کھلوانا چاہ رہا ہے۔ اور لوگ جو ہمارا احترام کرتے ہیں، ہمیں آل رسول جانتے ہیں، ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت جانتے ہوئے ہمارا احترام کرتے ہیں، تو اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس عطرت کے احترام کی جو ایک نازک سی ایک طے بنی ہوئی ہے اس کو پارا پارا کرنا چاہ رہا ہے، اور لوگوں کی جو ہے وہ توجہات ہماری طرف ایسے مبذول کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے اوپر بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اور یہ بہت بری بات ہے۔ لہٰذا ایک اور مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سورہ انعام کی آیت وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرما رہے ہیں لَا تَسُبُّهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسُبُّونَ، کہ آپ انہیں گالیاں مت دو، کیونکہ اگر آپ انہیں گالیاں دو گے تو یہ جواب میں صادق آل محمد کو گالیاں دیں گے، یہ جواب میں علی ابن موسیٰ رضا کو گالیاں دیں گے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ وہ شخص کہتا تھا کہ شیعوں کا امام ہے تو آئے آ کر میری ٹانگ کو توڑے؟ تو یہ اس کو موقع کس نے دیا؟ یہ اس کو موقع ہم نے دیا کہ ہم نے اس کے سامنے حضرت امام صادق، حضرت امام صاحب العصر والزمان کا ایک ایسا تعارف کروایا کہ جس تعارف سے اس کو نفرت ہو گئی۔ اس نفرت کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو مانتا ہی نہیں اس شخص کو، اور اگر یہ ہے تو آئے اور آ کر ہماری ٹانگ کو توڑے، اور معلوم ہو کہ ان کا وجود بابرکت موجود ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین کی تکفیر سے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک روایت یہاں سے پیش کرتا ہوں۔ اس روایت میں اس طرح سے ہے کہ نظریاتی اختلاف کے باعث تعصب کی بنیاد پر تکفیر کرنا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ مثلا اصول کافی میں یہ روایت نقل ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اصحاب میں ہاشم بن یزید ہیں،
محمد بن مسلم ہے اور ابو الخطاب ہے۔ یہ تین اصحاب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو کا محور یہ ہے کہ امامت یعنی نظریہ امامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا نظریہ امامت شیعیان حیدر کرار نے پیش کیا ہے، وہ اہل سنت نے پیش نہیں کیا ہے۔ تو پس جو نظریہ امامت کا مخالف ہے، آیا یہ شخص کافر ہے یا یہ شخص مسلمان ہے؟ تو یہ تین اصحاب بیٹھ کر آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں کہ امامت کا مخالف کافر ہے۔ تو اس نتیجے کی بحث کو نتیجہ لینے کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت وثنا کے محضر میں شرف یاب ہوتے ہیں کہ حضرت سے پوچھیں۔ تو میں اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس روایت کو دیکھیں کہ امام صادق آل محمد کی تعلیمات یہاں پر کیا ہیں۔ عن علی بن ابراہیم عن ابی ہے عن ابی جعفر عن ابی عمیر عن عبد الرحمن بن حجاج عن ہاشم بن صاحب برید قال کنت انا و محمد بن مسلم و ابو الخطاب، یعنی کہہ رہا ہے کہ میں تھا، محمد بن مسلم تھا اور ابو الخطاب تھے، مجتمعین ہم تینوں جمع ہوئے، فقال لنا ابو الخطاب، تو ابو الخطاب نے ہم سے یہ کہا کہ ما تقولون فی من لم یعرف ھذا الامر، کہ جو شخص امر امامت کو تسلیم نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ فقلت من لم یعرف ھذا الامر فهو کافر، تو میں نے یہ کہا کہ جو اس امر امامت کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے وہ شخص کافر ہے۔ فقال ابو الخطاب، تو ابو الخطاب نے جواب میں یہ کہا لیس بکافر، وہ کافر نہیں ہے، حتی تقوم علیہ الحجہ فاذا قامت علیہ الحجہ فلم یعرف فہو کافر، یعنی ایسے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص امامت کا انکار کر دے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ لیس بکافر، وہ کافر نہیں ہے، حتی تقوم علیہ الحجہ، یعنی اس کے پاس دلیل باقاعدہ پیش کر دی جائے۔ فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، جب آپ اس کے سامنے قرآن سے بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے مطابق ان کا جانشین ہونا چاہیے، جب آپ سنت سے اس کے پاس دلائل لے کر آ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کا یہ مطلب ہے کہ ان کے بعد ان کے 12 جانشین ہونے چاہیے، اگر قیامت تک رسول خدا کا جانشین نہیں ہے تو ختم نبوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول خدا کے بعد ایک اور نبی کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہی جانشین کا ہونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ برہان اس کے سامنے پیش کر دیا، فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، جب اس کے پاس حجت آ گئی، فَلَمْ يَعْرِفْ، اور وہ اس حجت کو تسلیم نہیں کر رہا، قبول نہیں کر رہا، فَهُوَ كَافِرٌ، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فقال لہو محمد بن مسلم، تو امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وثنا کے مورد اعتماد شاگرد محمد بن مسلم نے یہ جواب دیا، سبحان اللہ، ما لہو اذا لم یعرف ولم یجحد یکفر، یعنی سبحان اللہ، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ شخص کہ جو نہیں جانتا نہیں ہے اور جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کر ڈٹ بھی نہیں جاتا ہے، وہ شخص کافر ہو گیا۔ فَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وہ شخص کافر نہیں ہے، اِذَا لَمْ يَجْحَدْ، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے آ کر ایسا قیام بھی کر لے کہ جس سے جو ہے نا وہ ہمارا اور اس کا ایک اختلاف جو ہے نا وہ برملا ہو جائے۔ قال فلما حججت دخلت على ابی عبداللہ، یعنی جب ہم آپس میں بحث و مناظرہ و گفتگو کر رہے تھے اور کسی نتیجے پر ہم نہیں پہنچے تو ہم حضرت امام صادق آل محمد کی خدمت میں پہنچے اور ہم نے امام صادق سے کہا کہ آپ ہمارے لیے گفتگو کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ لوگ جاتے ہیں امام صادق کے پاس، امام صادق ان کی اس سوال کا فوراً جواب نہیں دیتے اور ان کو کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر آنا تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہ لوگ فلاں تاریخ میں امام صادق کی خدمت میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر فقال، امام صادق سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ثم قال لنا ما تقولون فی خدمکم، امام صادق ان کے اسی گفتگو کے نتیجے میں ان کو جواب دیتے ہیں کہ ما تقولون فی خدمکم، آپ کے گھر میں آپ کے ملازمین کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہاں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وَنِسَائِكُمْ، آپ کی عورتوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ وَأَهْلِكُمْ، اپنے بچوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ أَلَيْسَ يَشْهَدُونَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کیا وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟
یہ امام صادق ان سے سوال کر رہے ہیں. قل تو بلا، ہم نے ان کو جواب دیا امام کو، جی ہاں وہ ہمارے بچے بھی گواہی دیتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں قال الیس یشہدون ان محمد رسول اللہ، کیا آپ کے گھر میں آپ کی کنیزیں، آپ کے بچے، آپ کے خادم، آپ کے خاندان کے افراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی نہیں دیتے؟ تو کہتے ہیں قل تو بلا، ہم نے امام سے فرمایا کہ جی ہاں وہ توحید کی بھی گواہی دیتے ہیں اور نبوت کی بھی. الیسا یصلون و یصومون و یحجون، کیا یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ روزے نہیں رکھتے ہیں؟ کیا یہ حج نہیں کرتے ہیں؟ تو قل تو بلا، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے امام صادق سے کہا ہاں وہ یہ سب کام کرتے ہیں. قال فیعرفون ما انتم علیہ، یعنی امام معرفت میں جو آپ کا مقام ہے، کیا وہی مقام آپ کی کنیزوں کا، غلاموں کا، بچوں کا، بیویوں کا وہی مقام ہے جو آپ کا مقام ہے؟ کیا وہی معرفت رکھتے ہیں جو آپ معرفت رکھتے ہیں؟ قل تو لا، ہم نے کہا کہ نہیں، وہ ایسی معرفت تو نہیں رکھتے کہ جیسی ہم معرفت رکھتے ہیں. قال فما هو عندکم، امام صادق فرماتے ہیں تو پھر آپ کا اپنی بیوی، بچوں، کنیزوں اور خاندان کے ان افراد کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو یہ صحابی ڈٹ کے امام صادق کے سامنے بھی کہتا ہے کہ قل تو من لم یعرف هذا الامر فهو کافر، جو اس امر خلافت و امامت کو تسلیم نہیں کرتا، میرے نزدیک وہ شخص کیا ہے؟ وہ کافر ہے. قال سبحان اللہ، امام فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، اما رأیت اہل الطریق و اہل المیاق، قل تو بلا، آیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا ہے. قال الیسا یصلون و یصومون و یحجون، کیا آپ نے دوسرے مسلمانوں کو نہیں دیکھا کہ وہ بھی حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی خداوند متعال کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، کیا آپ لوگوں نے ان کو یہ سب کچھ نہیں کرتے دیکھا ہے؟ قل تو بلا، جی ہاں میں نے ان کو یہ سب کچھ کرتے دیکھا ہے. قال فَيَعْرِفُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، تو وہی مقام معرفت کا جو آپ کا ہے کیا ان کا ہے؟ قل تو لا، نہیں ان کا وہ مقام نہیں ہے. قال فما هو عندكم، تو آپ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے؟ قل تو من لم يعرف هذا الامر فهو کافر، کہ جو امامت کو اس انداز میں ایکسیپٹ نہیں کرتا جس انداز میں ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ پھر وہ شخص کافر ہے. پس اس کے نزدیک تمام مسلمان کافر، اس کے بیوی بچے کافر، اس کے گھر والے کافر، اس کے خاندان کے تمام افراد کافر. پھر امام فرماتے ہیں اما رأیت الکعبہ والطواف واہل الیمن و جیا، یہ ساری حدیث یہاں سے نقل ہونے کے بعد امام پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور فرما رہے ہیں قال سبحان اللہ ھذا قول الخوارج، تمہارا یہ نظریہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمام مسلمان کافر ہیں، تمہاری بیوی بھی کافر ہے، تمہارے غلام بھی کافر ہیں، تمہارے بچے بھی کافر ہیں، قبیلے کے افراد بھی کافر ہیں. کیوں؟ چونکہ تم جو امامت کے بارے میں نظریہ رکھتے ہو وہ سب یہ نظریہ نہیں رکھتے، یعنی اس برہان کے، اس منطق کے، اس مقام پر نہیں پہنچے ہوئے جس پر تم پہنچے ہو، تو تم نے سب کو کافر قرار دے دیا. تو سبحان اللہ ھذا قول الخوارج، یہ نظریہ اور یہ آئیڈیالوجی خوارج کی آئیڈیالوجی ہے اور ان کا نظریہ ہے، یہ ہم مسلمانوں کا نہیں ہے. ثم قال ان شئتم اخبرتم قلت لا، یعنی اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں درست مطلب کی طرف. تو کہتا نہیں، ہماری اسی بات پر ہمیں جو ہے نا وہ باقی رہنے دیا جائے. تو امام صادق آل محمد نتیجہ دیتے ہیں فقال اما انہم شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا، یعنی آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ جو بات آپ نے مجھ سے نہیں سنی ہے، یعنی اہل بیت نبوت سے نہیں سنی ہے، آپ اس بات کو اہل بیت نبوت کی طرف نسبت دے دیں اور اس کو ایک عقیدہ بنا کر معاشرے کے درمیان پیش کرنا شروع کر دیں. یہ جو اعتقادات آپ خوارج پر مبنی اعتقادات پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کے نظریات ہیں، ان کا اہل بیت نبوت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. قال فظننت انہ یدیرنا علی قول محمد بن مسلم، تو یہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ امام صادق آل محمد ہمیں محمد بن مسلم کے نظریے کی طرف جو ہے وہ ارشاد کرنا چاہ رہے ہیں اور رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہماری آج کی تمام گفتگو کا خلاصہ یہی آپ کی خدمت میں ہے کہ ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ اختیار نہ کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ ہمیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، کہ یہ جو سورہ انبیاء آیت نمبر 92 کے اندر کہ یہ امت جو ہے یہ امت واحدہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے اختلافی نظریات پر ہوتے ہوئے بھی آپس میں ایک بھائی چارے کی اس وحدت کی رسی میں ایسے پروئے جائیں کہ جب بھی اسلام کے مخالفین ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوں تو ہم ان کے سامنے وحدت کلمے کا مظاہرہ کریں، ہم ان کے سامنے ایسے اسلام کی تعلیمات کو پیش کریں کہ وہ عش کر اٹھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے کیسی امت جو ہے وہ تربیت کی ہے اور کیا تعلیمات اس امت کو دی ہیں کہ اس امت کے ہوتے ہوئے ان کی ترقی کا کوئی راستہ روک ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن آج ہماری ترقی کا راستہ کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ایک دوسرے کو ترقی کے لیے روکنے کے لیے کافی ہیں، ہم خود ایک دوسرے کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے کافی ہیں، ایک دوسرے کو منازل عالیہ مدارج عالیہ تک پہنچنے کے لیے روکنے کے لیے ہم لوگ کافی ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وسیع پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو اسلامی ممالک ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، اسلامی ممالک ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف منفی تبلیغ کرتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کی حمایت کرنی چاہیے وہاں ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرتے ہیں، جہاں ان کو کشمیر کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے وہاں وہ کشمیر کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے، جہاں انہیں فلسطین کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے وہاں وہ فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے، بلکہ اختلافی ووٹ ڈالتے ہیں مسلمان ممالک کے خلاف کہ جو کشمیر کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، جو فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ان کی آوازوں کو دبا دیتے ہیں۔ تو ہمیں کسی باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے لیے خود ہی کافی ہیں۔ یہ وسیع پیمانے پر، اور اگر چھوٹے پیمانے پر دیکھیں، آپ خود وطن عزیز پاکستان میں مشاہدہ کر لیں تو ہمارے ملک میں ہمیں کسی باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کافی ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے کافی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف منفی زہر اگلنے کے لیے ہم لوگ خود کافی ہیں۔ یہی منفی زہر باعث بن رہا ہے کہ ہم انفرادی طور پر ترقی نہ کریں، یعنی زبان سے ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا ہے، لیکن ہمارے اندر کا وجود ابھی لا الہ الا اللہ ہمارے اندر نہیں اترا ہے، محمد رسول اللہ ابھی ہمارے اندر نہیں اترا ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم ابھی سب خواب غفلت میں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نواسے کی جو ہے نا وہ تربیت کی، کس نواسے کی عزت اہمیت تکریم کی بات کی ہے، اور کس نواسے کی شان اور فضیلت بیان کی ہے، کس نواسے کی سواری بنا کرتے تھے، اور اس کا کیا مقام ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ سید شباب اہل الجنہ۔ ہم اس نواسے کو چھوڑ کر اس نواسے کے قاتلوں کی صف میں آ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو رضی اللہ، رحمت اللہ، ان کو اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ مدارج دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے باوجود ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہم یہ جو زبان سے کلمات ادا کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ ہماری زبان کے اوپر ہے، ہمارے وجود میں اور ہمارے دل کے اندر نہیں اترا ہے۔ تو یہ جو ہم ہفتہ وحدت منا رہے ہیں، اس ان ہذہ امتکم امتا واحدہ کا مصداق جو بننا چاہ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے بننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان آپس میں محبت ہو، ہمارے درمیان آپس میں صمیمیت ہو، ہمارے درمیان آپس میں اتفاق و اتحاد ہو، ہم آپس میں مل کر زندگی کریں اور ایسے زندگی گزاریں جیسے توحید کلمہ کا مظاہرہ کریں۔ یعنی ہمارا اللہ ایک ہے تو ہمارے درمیان بھی اس اللہ کی وحدت کی تجلی مظاہرہ ہونی چاہیے، اور ہم اس کی تجلی کو پیش کر سکیں، ہم آپس میں واحد ہیں۔ لہٰذا ہم اسی لیے ہفتہ وحدت کو مناتے ہیں، اور ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اعتقادات کو اور اپنے نظریات کو چھوڑ دیں گے۔ ہم اپنے اعتقادات کو آزادانہ عنوان سے، احترام کے عنوان سے، دلیل، منطق اور برہان کے انداز میں پیش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ہمارے اعتقادات کو رد کرنے کے لیے دلیل ہے، آپ بھی منطقی انداز میں گفتگو کے اندر داخل ہو۔ آپس میں جب منطقی گفتگو کی جائے گی تو کتنی خوبصورت گفتگو ہوگی، قرآن سے گفتگو ہو رہی ہے، حدیث سے گفتگو ہو رہی ہے، سنت سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس گفتگو سے نفاق بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور مزید آگے بڑھنے کو دل چاہتا ہے، اور انسان ترقی کی منازل کو طے کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمارے اندر صرف نفرت ہی رہ جائے گی اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان بابرکت ایام کی فضیلتوں سے، برکتوں کو صحیح معنی میں درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام و مسلمین کی ایسی سربلندی عطا فرمائے کہ جس سے دشمنان اسلام ذلیل و خوار ہو جائیں،
بالخصوص وہ افراد کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کر کے وہ مسلمانوں کی اہانت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کی اہانت نہیں، خود وہ اپنے کردار کو اور اپنے باطنی وجود سے پردوں کو ہٹا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر آزادی اظہار کی نام پر کتنی کثافتیں اور کتنی گندگی ان کے وجود میں بھری ہوئی ہے۔ تو خداوند متعال سے ہماری یہی دعا ہے کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے